کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ کیا انسان اپنے مادی جسم کے ساتھ ٹائم ٹریولنگ کر سکتا ہے؟ پہلی اور 60ویں آیات، پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی آیات، اور دوسری جو ہے وہ 60th آیت۔ یہ دونوں آیات جو ہے نا، اس میں معراج کے بہت ساری ڈائمینشن جو ہے نا وہ فولڈ کھلتے ہیں۔ شک صدر کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج کے موقع پر ہوا۔ یہ اسپیس اینڈ ٹائم کے پردوں کو چیر کے آگے جانا ہے، یہ ہائیسٹ انرجی کا ٹریول ہے۔ سر، براق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں براق کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ یعنی براق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا۔ کائنات کے آخری کونے جو کہ عرش معلیٰ کا دروازہ بنتا ہے، سدرۃ المنتہا وہاں تک لے جا سکتی ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا تک براق کا سفر ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد براق اور جبرائیل دونوں کی بات ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین براق کے پاس آئے تو براق کے اوپر پسینہ یا اس میں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، تھرتھراہٹ۔ عرش معلیٰ پہ حریم کردگار میں سرکار نے جب جوتے اتارنے چاہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں سرکار، وہ موسیٰ تھے، آپ ہیں، آپ جوتوں سمیت تشریف لائیے۔ ظاہری اور باطنی بیت المقدس سے کیا مراد ہے؟ ملٹی ڈائمینشنز کی تو آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ خانہ کعبے کا جو اصل ہے وہ بیت المعمور ہے، خانہ کعبے کے بالکل اوپر۔ روضہ رسول کا جو ریپلیکا، جو روضہ رسول جس کا ریپلیکا ہے وہ عرش معلیٰ ہے۔ سمیع و بصیر پہ، سمیع کا نمبر 6، بصیر کا نمبر 6، اللہ کا عدد 66، ڈبل 6 پہ، یعنی اس آیت کے اینڈ پہ اللہ کا سگنیچر موجود ہے۔ سر، ٹائم ٹریولنگ کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کی روحانی تفسیر کیا ہے؟ انسان اگر نہ بھی جائیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر کی زیارت کو، تو باقی باطنی مخلوقات، فرشتے، باقی مخلوقات تو ہر دم ہر وقت سرکار کے روضے کے گرد ہیں نا۔ وہ دوزخ میں جاتے ہیں، دوزخیوں کو بھی دیکھتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، جنتیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ابھی تک میدان محشر تو لگا نہیں، ابھی تک تو روحوں کو جزا سزا ہوئی نہیں، تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے دیکھا کیا؟ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام محبوب اکرم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ آج بہت ہی خاص گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید حیدر جعفری صاحب۔ جی سر، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا، اس نے موجیں لگائی ہوئی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سفر معراج کے بارے میں۔ سر، آج کا جو پہلا کوشچن ہے میرا، سر کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ کیا انسان اپنے مادی جسم کے ساتھ ٹائم ٹریولنگ کر سکتا ہے؟ بیٹا، جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ ظاہری معراج نہیں مانتے لیکن باطنی مانتے ہیں۔ میرے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں ہے، اور میرے ایمان کا حصہ یہ ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہی ہے، وہ خواب، افسانہ، حقیقت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، وہ میٹافر نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی معراج ظاہری جسم کے ساتھ مکمل تھی۔ میں چونکہ سائنس پڑھنے کا آدمی ہوں، سائنس تھوڑا بہت پڑھتا ہوں، کوانٹم فزکس کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اٹ واز ریالٹی۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے تو ان کے اپنی ہے، میں کسی کو منانا تو نہیں چاہ رہا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایک عام سا شخص جو عام آدمی ہے وہ تو شاید یہ نہیں کر سکتا، مادی جسم کے ساتھ زمین اور آسمان کی ماورائیوں سے باہر تو نہیں جا سکتا، لیکن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی نہیں ہے، وہ ختمی مرتبت ہیں۔ تمام مرتبے جتنے کائنات کے ہو سکتے ہیں ان کی ذات مقدس پہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ذات پہ وہ ختم ہو گئے، تمام مرتبے، تمام مقام رسالت مآب کی ذات پہ آ کے ختم ہو گئے۔ وہ اتنی بڑی ماورائی ہستی ہے، ان کا نور، وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو وہ آدم کی وراثت میں تو نہیں ہو سکتے، آدم ان کی وراثت میں ہے۔
آدم کو ان کے نام کی وجہ سے معافی ملی ہے، آدم کو ان کی وجہ سے خلافت ملی ہے، آدم کی جو ہے وہ ساری جتنی لیگیسی ہے وہ سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین کی وجہ سے، سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین کا مقام نہیں نہ سمجھیں گے تو معراج سمجھ نہیں آئے گی۔ معراج کو سمجھیے، معراج جو ہے نا وہ کوانٹم فزکس، ورم ہول تھیوری، اور اس پہ آپ سمجھیں کہ ایسی ایک کمال قسم کی ایک چیز ہے نا، یعنی ایک حدیث جس کا میں ہر بار تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ میرا سبجیکٹ یہ ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے۔ سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ 1400 سال پہلے بہت ساری ایسی تھیریز تھیں جن کا جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے بہت سے ایسے سوالات تھے جن کا جواب موجود نہیں تھا، لیکن پھر 1400 سال کے بعد دنیا نے ریسرچ کی، بہت سارے سوالوں کے جواب، 7 زمینیں 7 آسمانوں کی تھیریز، گلیکسیز، ملکی ویز، نئے جہانوں کی تھیریز، بلیک ہول کی تھیریز، نیبولا کی تھیری، آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے لیکن اس دور کے لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم معراج کو ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پہ سمجھتے ہیں سائنس کی زبان میں ریلیجن کے پرسپیکٹیو سے بات ہی نہیں کر رہا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سائنس کی زبان میں معراج سمجھانے کی کوشش کروں کہ معراج ہے کیا۔ معراج بیٹا اگر آپ کو ٹائم ڈائلیشن کی سمجھ آتی ہے نا، ٹائم ڈائلیشن کیا ہوتی ہے، تو آپ کو معراج سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی جتنا بڑا پلینٹ، جتنا بڑا اس کا میس ہے، اتنا ہی وہاں پہ وقت سلو چلے گا، کیونکہ دن اور رات کو ایک دن کاؤنٹ کریں گے نا۔ چھوٹا پلینٹ ہے اس کا دن اور رات کا دورانیہ کم ہوگا، بڑا پلینٹ ہے اس کا دن اور رات کا دورانیہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا اس کا مہینے سال، اسی طرح اس کی ٹائم ڈائلیشن اس کے حساب سے ہوگی۔ اب اس کو سمجھیں کہ یہ کائنات میں جو معراج کا سفر ہے نا، یہ ایک ماورائی سفر ہے۔ کوئی کوانٹم فزکس کا لا، کوئی فزکس کا لا، کوئی لا آف نیچر یہاں لگتا ہی نہیں ہے۔ کوانٹم فزکس کی جو ہے نا وہ سب سے سپر ایلیٹ جو ہے لیول ہے نا، اس کا نام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ ٹائم ڈائلیشن بڑی زبردست چیز ہے، ورم ہول تھیوریز کو پڑھیے گا، یعنی یہ کائنات جو ہے نا یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لپیٹی جا رہی تھی۔ میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں براق کیا ہے، میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں سدرۃ المنتہا کیا ہے، میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں سرکار کے ٹریول میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو براق کا حلیہ ہے وہ کیا ہے۔ پھر قرآن پاک میں سورہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ نے معراج کا ذکر کیا، لیکن خاص طور پہ اس کی 2 آیات، پہلی اور 60ویں آیات۔ پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی آیات، اور دوسری جو ہے وہ 60th آیت۔ یہ دونوں آیات جو ہے نا اس میں معراج کے بہت ساری ڈائمینشن جو ہے نا وہ فولڈ کھلتے ہیں۔ صرف ان 2 آیات کو پڑھیے، اس صورت کا نمبر کیا ہے، ان آیات کے نمبر کیا ہیں، ان آیات کے اندر لفظ کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، اس کے اوپر کوشش کروں گا میں بات کروں۔ شک صدر کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج کے موقع پر ہوا۔ اچھا کیا آپ نے یہ کویشچن پوچھ لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بچپن میں ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی معراج کے موقع پہ ہوا تھا۔ میرا ایمان دونوں نہیں مانتا۔ حدیث ہے ہوگی، میں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ محبت سرکار کی جو ہے نا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس بارے میں سوچوں۔ شک صدر یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے تو اس کو نچوڑا گیا، دھویا گیا۔ میں بڑا ڈرپوک آدمی ہوں، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ دھونے کی ضرورت
اس چیز کو ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی کنٹیمنیشن کوئی کروڑویں خربویں حصے کی ہو. اور اگر میں یہ مان لوں کہ کنٹیمنیشن تھی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں، تو ایمان ختم. 1 سیکنڈ کے کروڑویں خربویں حصے کے لیے بھی، اور ایک عام سے وائرس کے یا ایٹم کے خربویں 100,000 خربویں حصے کے مطابق کے لیول کے بھی کوئی کنٹیمنیشن تھی، تو نبوت کی پیورٹی تو ختم ہو گئی. نبوت کی پیورٹی تو ختم ہو گئی. میں نہیں یہ مان سکتا جی، میں تو یہ بالکل 100% نہیں مان سکتا. میرا عقیدہ، میرا جو ہے اس کا میں نے جواب اللہ کو دینا. میری جو اپنی ریسرچ ہے وہ تو نہیں یہ مان سکتی جی کہ جی شک صدر ہوا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ان کی ہائر اسٹیشنز کی طرف جانے کے لیے وہ ٹیوننگ تھی اور وہ تھی. سرکار لو لا کا لما خلقت الافلاق کے وقت بھی نبی تھے، سرکار ایسے ہی تھے. علامہ محمد اقبال کا ایک فارمولا ہے محمد ان دا میکنگ، جو ان کا جو ہے وہ ایک ان کا ایک تھاٹ ہے. تو محمد ان دا میکنگ کا مطلب ہے کہ سرکار ختمی مرتبت اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے نور کے ساتھ، پوری تمام توانائیوں کے ساتھ موجود تھے. زمین کو سرکار کے نور کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی تھی، اس لیے 1,24,000 نبی بائے ان بائے بھیجے گئے تاکہ اس ڈائمینشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی کو برداشت کرنے کی. آپ کی انرجی میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. رسالت مآب سرور انبیاء کی ذات ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، ایسی ہی تھی، ایسی ہے اور ایسی ہی رہے گی. کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہوگی. نو وے. وہ ہیں یہ نہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا. نبوت جو ہے وہ بتدریج نہیں ہوتی، نبوت ہوتی ہے بس. اطیع اللہ و اطیع الرسول ہوتی ہے بس، یہ نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. تو مکمل طور پہ داخل ہونے کا مطلب ہے سرکار کو مکمل طور پہ ماننا، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو کسی جو ہے نا وہ ٹیوننگ کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان کو ماننا ہے اور بس ماننا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کو ایز اٹ از ماننا ہے. یہ حقیقت ہے، اس کو اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور اولی الامر وہی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولی الامر بنایا، بندوں نے نہیں. اللہ کی اطاعت ووٹنگ سے نہیں ہوتی، رسالت مآب سرور انبیاء کی اطاعت ووٹنگ سے نہیں ہوتی، تو اولی الامر کی اطاعت بھی ووٹنگ سے نہیں ہوتی. اولی الامر وہ جس کو اللہ نے اولی الامر بنایا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں یہ ساری یہ جو ہے دوسری طرف نکل گئی تھی آپ کا کویسچن، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ یہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ چیزیں میرے عقیدے کے مطابق تو نہیں ہیں، کیونکہ رسالت مآب ایک آن گوئنگ ریالٹی کا نام ہے، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اسپیس اینڈ ٹائم کے پردوں کو چیر کے آگے جانا ہے. یہ ہائیسٹ انرجی کا ٹریول ہے، ہائیسٹ انرجی کا ٹریول ہے. دس از ناٹ دی ایزی تھنگ. معراج کو سمجھیے، یہ اس وقت 1400 سال پہلے نا انسان کا جو شعور تھا یا انسان کا جو وجدان تھا وہ اس لیول پہ نہیں تھا کہ انسان ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، ہاں مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں میں بہت ساری سائنسی چیزیں، آپ سے ساتھ میں نے مولا علی کے اوپر بات کی تھی، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آسمان کے راستوں کا ذکر ہے، اینٹینا کا ذکر ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، اسپیس راؤٹنگز کا ذکر ہے. تو یہاں پر بھی جو رسالت مآب یعنی مولا امیر کائنات کس کی وجہ سے امیر کائنات ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وجہ سے. مولا امیر کائنات کا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین. تو سرکار آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ سرکار کو سمجھتے کیا ہے؟ آپ کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حقیقت کا ادراک ہے، ان کے قلب کے اوپر کتنی انرجی، کتنا نور ہے. یعنی اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کہ تجلی پڑی، خرہ موسیٰ صاعقہ.
کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وہ تجلی پڑی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر اسی ضمن میں کسی اور صورت میں سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں کہہ رہا ہے ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ کتنا بڑا نور ہوگا، کہاں موسیٰ، کہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعلیٰ ترین انرجی کا ایک سینٹیکس ہے جو معراج ہے، اعلیٰ ترین انرجی کا۔ وہ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، صرف تھوڑا سا اس کا ایک حوالہ یا اس کی ایک چیز کو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سر براق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں براق کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ بالکل بیٹا، میں اس کے اوپر ضرور بات کرتا ہوں، کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں نا معراج کی، تو اس کو اگر ہم اپنے 5 سینسری سسٹم سے جج کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح براق کو اگر ہم جج کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ہمارے پاس اس میں حدیث میں روایتیں بھی ہیں، لیکن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اس کو اس پیرائے میں بیان کیا ہے جو 1400 سال پہلے کے لوگ سمجھ سکتے تھے۔ 1400 سال پہلے کے لوگوں نے اس کو سمجھا، 1400 سال بعد کے لوگ اس کو کسی اور طرح کسی اور ڈائمنشن میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی حدیث ہے کہ آنے والے لوگ تم سے بہتر سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ براق آپ سمجھ لیں کہ ڈیوائن انجینئرنگ کا شاہکار ہے، الہی انجینئرنگ کا، اللہ کی انجینئرنگ کا شاہکار ہے براق۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ہاں میرے بچپن میں بھی ٹرکوں کے اوپر یہ تصویر بنی ہوتی تھی براق کی کہ 2 پر ہیں، کیونکہ حدیث میں 2 پروں کا ذکر ہے، اس کی ایک سواری کا ذکر ہے، تو اس دور میں اونٹ یا گھوڑا ہی بڑی سواری ہوتی تھی۔ اس وقت میں تو مرسڈیز، کریسلر، بی ایم ڈبلیو بھی نہیں ہوتی تھیں، اس وقت تو جو ہے بگاٹی بھی نہیں ہوتی تھی کہ جو تیز ترین کار، ہمارے ہاں تو یہ بگاٹی وائرون یا دوسری کوئی ہے اس سے، تو اس وقت میں تو نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت میں سواری کا تصور تو گھوڑا ہی تھا، گھوڑا تیز سواری تھی۔ اب دوسرا براق کا ایک میں نے پہلے بھی ترجمہ کیا تھا، براق کہتے ہیں برق کو، برق کہتے ہیں لائٹ کو، لائٹ ڈیوائن لائٹ۔ یہ دونوں تینوں ڈائمنشن کا میں علیحدہ علیحدہ ذکر کرتا ہوں۔ پہلے بات کرتا ہوں براق ہے کیا۔ تو جتنی میں نے فزکس پڑھی، جتنی میں نے کوشش کی، مجھے لگتا ہے کہ ڈیوائن جو ہے نا، جو براق ہے وہ ایک ایسی ڈیوائس کا نام ہے، ڈیوائس ایک ایسی ڈیوائس کا نام ہے جو اسپیس اینڈ ٹائم فولڈنگ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ اسپیس ٹائم فولڈنگ ٹیکنالوجی، اس میں ورم ہول ٹیکنالوجی کی معراج نظر آتی ہے مجھے۔ ورم ہول ٹیکنالوجی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کوئی انٹرسٹیلر ٹریول گیجٹ لگتا ہے مجھے، انٹرسٹیلر ٹریول گیجٹ، یعنی ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک، یا ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن تک، یا ایک کائنات سے دوسری کائنات تک، ایک یونیورس سے دوسری یونیورس تک کا انٹرسٹیلر ٹریول گیجٹ۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ عام لوگ اس کو اگر تھوڑا سا بھی سائنس کو سمجھتے ہوں گے۔ اب میں ورم ہول ٹیکنالوجی آپ کو سمجھاؤں۔ فرض کیا کہ یہ کاغذ ہے، میں نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے، تو میں یہاں سے پورا گزروں گا، لیکن میرے پاس کوئی ٹائم اینڈ اسپیس فولڈنگ ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فولڈ کیا، فوراً آ گئے، پہنچ گئے وہاں پہ۔ اس کو کہتے ہیں ورم ہول ٹیکنالوجی، ٹائم اینڈ اسپیس فولڈنگ ٹیکنالوجی۔ یعنی آپ یہاں ہیں، آپ نے یہاں جانا ہے، یعنی اس کائنات کے سرے سے باہر نکلنا ہے، تو آپ کو یہ سارا سفر نہیں کرنا، آپ نے بس فولڈ کیا، نکل گئے اور پہنچ گئے۔ براق اسپیس اینڈ ٹائم فولڈنگ جو ہے وہ گیجٹ تھا، اس کو سمجھیے۔ یہ ورم ہول ٹیکنالوجی ہے جو آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ پوری کائنات سے باہر کیسے نکلتے ہیں۔ یہ وہ جو ہیں وہ آپ کے سمجھ لیں کہ کوئی ایسے پورٹلز ہیں جو آپ کو ٹیلی پورٹ کرتے ہیں، اور یہ عام آدمی کے لیے پورٹلز ذوالقرنین اللہ عبد صالح کہتا ہے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جناب ادریس علیہ السلام نبی ہیں ان کے لیے کھل جاتے ہیں،
وہ جو کائنات کی سب سے بڑی عظیم ترین شخصیت ہیں، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے لیے یہ سارا کچھ ہے، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، ان کے لیے یہ دروازے نہیں کھلتے، ان کے لیے خالق کوئی اور اسپیشل بندوبست کرتا ہے۔ معراج سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سفر کی ڈائمنشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ورم ہول ٹیکنالوجی آپ کو میں بتا دی۔ آپ ذرا براق کی بات کرتے ہیں۔ براق، برق، ملٹیپل لائٹ تھیری۔ برق ڈیوائن لائٹ کو کہتے ہیں، یہ 220 وولٹ 440 وولٹ والی نہیں، جو آسمان سے گرتی ہے وہ بھی نہیں، وہ ایک الٹرا ڈائمینشن کی لائٹ ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے سائنس کی زبان میں لائٹ کی سپیڈ تو ڈیفائن کر لی ہے نا، 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ پہ لائٹ ٹریول کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ براق کی سپیڈ بھی ملٹیپل لائٹ کی بھی ہمارے پاس ہے، وہ ہے ملین مائل پر سیکنڈ، یعنی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ 10 لاکھ میل فی سیکنڈ ہے، 6 کروڑ میل فی منٹ ڈیفائن کریں تو وہ 10 لاکھ کلومیٹر یا 10 لاکھ میل، 10 لاکھ میل وہ بھی تقریباً اتنے کلومیٹر ہی بن جائیں گے، 1,86,000 تھا تو وہ بھی تقریباً اتنے ہی، وہ 10 لاکھ یعنی اس سے 10 گنا زیادہ ہو گئی۔ براق کی سپیڈ ملٹیپل لائٹ اس براق سے جس کو ہم نے فزکس کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے کیلکولیٹ کیا ہے، اس سے بھی کوئی کروڑ ہا گنا زیادہ ہے، یعنی وہ جو نوری سالوں کا سفر ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو ہے وہ ایک پلانٹ سے فلاں پلانٹ تک اتنے لائٹ ایئرز کا سفر ہے، اتنے لائٹ ایئرز کا سفر ہے، تو وہ لائٹ ایئرز کا سفر تو وہ گیجٹ جو ہے یا وہ براق جو ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں طے کر رہا ہے، یعنی براق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا۔ براق میں بیٹا قرآن پاک میں بہت سارے ریفرنس ہیں، مطلب حدیث میں بھی بہت سارے ریفرنس ہیں، لیکن جب میں ان سارے ریفرنسز کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی گوشت پوشت والا کوئی جاندار نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو سپیس کو فولڈ کر سکتی تھی، جو سپیس کی انرجی کو فولڈ کرتی ہے، جیسے آپ ورم ہولز جو ہیں ڈیزائن، اچھا اب اس کے ڈیزائن اور سسٹم کے بارے میں بھی حدیث میں ملتا ہے نا کہ اس کے 2 پر تھے، ٹھیک ہے، 2 سفید دودھیا پروں کا ہے، تو یہ جو ونگز ہیں نا بیٹے، یہ ونگز ہیں نیویگیشن سسٹم، جہاز بھی پروں کی بنیاد پہ نیویگیٹ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ نیویگیشن سسٹم ہے یا انرجی سٹیبلائزر ہے۔ جب کوئی چیز بہت زیادہ سپیڈ سے سفر کرتی ہے تو پھر اس کو بیلنس بھی تو رکھنا ہوتا ہے، تو جب اس کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ونگز ہوتے ہیں۔ آج ہم جدید فزکس میں ایروناٹکس میں یہ پڑھتے ہیں کہ جہاز کے ونگز جو ہیں وہ کتنے اہم ہیں، اس کی فلائنگ میں بھی، اس کے سارے میں بھی۔ تو یہ کوئی ہائی ٹیک مشین تھی، کوئی الہی انجینئرنگ، میرے پاس اس سے اچھا ورڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی انجینئرنگ کی کوئی شاہکار تھا، ٹھیک ہے، جو اس کائنات کی انرجی کو سٹیبلائز بھی کر سکتی تھی، کائنات کو فولڈ کر کے ورم ہول جنریٹ کر سکتی تھی، اور جو ان ڈائمنشن سے باہر اگلی ڈائمنشن، اس سے اگلی ڈائمنشن سے ہوتی ہوئی کائنات کے آخری کونے جو کہ عرش معلیٰ کا دروازہ بنتا ہے سدرۃ المنتہا، وہاں تک لے جا سکتی تھی۔ سدرۃ المنتہا تک براق کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد براق اور جبرائیل دونوں کی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتا ہوں تو میں آپ کو سدرۃ المنتہا بھی سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے، جتنی مجھے آتی ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل چیزیں مجھے نظر آتی ہیں اس براق کے اندر۔ سر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر ہاتھ رکھا تو کیا واقعہ پیش؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا بیٹا، حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین براق کے پاس آئے تو براق کے اوپر پسینہ آ گیا، یا اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، تھر تھراہٹ، پاور موڈ۔ جب کوئی ہائی ٹیک مشین، آپ نے وہ ریسنگ کارز دیکھی ہوں گی نا، ہائی ٹیک مشینز جب اپنے فل تھروٹل پہ اوپر آن ہوتی ہیں یا پورا ان کا پاور موڈ یا ٹربو موڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یا جہاز جب اپنے ٹربو کے اوپر اڑتا ہے تو اس میں وائبریشن آتی ہے، کانپتا ہے، تھرتھراہٹ آتی ہے، دیٹ واز دیٹ تھنگ۔
جس کا حدیث میں ذکر ہے، اس میں تھرتھراہٹ آئی. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جس براق کو شرم آ گئی، بس مطلب اس کے اندر وہ ایک تھرتھراہٹ، ایک وائبریشن آئی. اب پھر کہا جاتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی اس کی انرجی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی کے ساتھ سنکرونائز ہوئی، وہ ایٹ ایز ہو گیا. اس کو کائنات کی ڈیوائن انرجی نے اس کی پاور بوسٹنگ کر دی. براق کو تو پاور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے. یہ پاور موڈ کی ایکٹیویشن ہے. براق سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نور سے لرز گیا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اب 1400 سال پہلے یہ ٹیکنالوجی تو نہیں سمجھائی جا سکتی تھی، یہ تو نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ یہ ورم ہولز کیا ہیں، اسپیس فولڈنگ کیا ہے، راؤٹنگ کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، یہ سرکار یہ پاور موڈ ایکٹیویشن کیا ہے. یہ تو آج کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ یہ ہوا ہوگا یا ہوا ہے. آگے چل کے آپ کو 2-4 اور چیزیں بتاتا ہوں ساری، کہ اس کی وسعت کیا تھی، یہ سفر کیا تھا، یہ معراج کیا تھی. یہ معراج کوئی عام سی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھے اور وہاں چلے گئے. اس پوری کائنات اور خالق کے درمیان جو آڑ ہے، جس کا ذکر بک آف اینوک میں ہے، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، اس آڑ کو پار کر کے خالق کے حریم میں، گھر میں داخل ہونا ہے. یہ معراج ہے. اب اس کی ذرا وسعت سمجھیے گا. اس کی وسعت یہ ہے کہ اسپیس اینڈ ٹائم کی جو قید ہے، یعنی پوری دنیا میں ساورن صرف 2 ہی چیزیں، ٹائم اینڈ اسپیس. اسپیس اینڈ ٹائم دونوں کی قید ختم ہو گئی. یہ ماورا نکل گیا، اسپیس سے بھی ٹائم سے بھی. براق روانہ ہوتا ہے، جو اس میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے. میں آگے چل کے اس آیات کی نا پوری سینٹیکس، کیونکہ نمرولوجی کے اوپر میں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، میں جب اس آیت کو، ان دونوں آیتوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ نے کیا کمال قسم کی لفظ چوز کیے ہیں. یعنی یہی فرق ہے کتاب اللہ میں اور جو ہے کلمات اللہ اور کلمات العوام میں. کتاب اللہ میں جو لفظ یوز کیے گئے ہیں نا، جو اللہ کے لفظ ہیں، ان کا سینٹیکس، ان کی انرجی اتنی سنکرونائزڈ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں میں تو نیشنل لینگویج عربی ہے نا، تو نیشنل لینگویج عربی ہونے کے باوجود وہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن گرامر کا پابند نہیں ہے. جب ہم قرآن کا گرامیٹیکل ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس کو سمجھنا پڑے گا، وہ ڈائمینشن کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے. اور وہ بھی پھر قرآن اس وقت سمجھ آتا ہے جب اللہ مہربانی کرتا ہے، جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی نظر پڑتی ہے تو قرآن سمجھ آتا ہے، ورنہ قرآن سمجھ نہیں آتا. اب یہ جو ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا سر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو کردار تھا وہ ایک کاسمک رہنما کا تھا. ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل کاسمک گائیڈ تھے. مطلب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام لیڈ کر رہے تھے، نہیں، لیڈ نہیں کر رہے تھے. سدرۃ الانتہا پہ ان کو روک کے بتانا یہ جو ہے نا وہ مقصود تھا کہ ہی از ناٹ دا لیڈر، ہی واز جسٹ اے گائیڈ. ٹھیک ہے. ہاں، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت کرتے ہیں. اللہ اور رسول جبرائیل علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ان کا کردار، ان کا مقام بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے درمیان میں جو سٹاپ اوورز ہیں یا جو اسٹیشنز ہیں، اسٹیشنز کہہ لیں ان کو، اس سفر کے دوران وہ سارے اسٹیشنز یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی کسی اور ڈائمینشن کا سفر ہے. براق روانہ ہوتا ہے تو ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو گئی. وہ جو ٹائم ڈائلیشن نیٹ ہے وہ تو فولڈ کر دیا گیا، اب باہر نکلے. پھر اس میں یہ ہے کہ کائنات میں یہ کسی اور مخلوق کے لیے یہ دروازے کھولے نہیں سکتے سوائے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، اسرا کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. عبد کا ترجمہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، اسرا کا ترجمہ آپ کو بھی بتاتا ہوں. پھر آگے چل کے اس پوری آیات میں جو ہے نا وہ دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 60 دونوں میں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. اس کے علاوہ تو میں کر ہی نہیں سکوں گا نا، مجھے تو آتا ہی ہے. میں تو بیٹا معراج کو تو میں بیان کرنا چاہوں تو میں 10 کروڑ سال بولتا رہوں تو 1% بھی بیان نہیں ہو سکتا. لیکن میں صرف وہ کوشش کروں گا جو اللہ کی کلام میں سے مجھے سمجھ آتی ہے میری ناقص عقل کے مطابق.
یعنی ہم اس کو جو ہے نا جیوگرافیکل نوڈس تو اس کے پڑھ ہی نہیں نہ سکتے کہ جیوگرافیکل نوڈس کیا ہیں، کہاں رکے، کون سی ڈائمینشن کس سائڈ پہ گئے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ہستی کیا ہے۔ آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کو، آپ کے لیے کائنات بنی، آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ کو نہیں پتا تھا، یعنی کل کا کل، یعنی جو کچھ تھا وہ سرکار کو اللہ نے دے دیا، کل کا کل سرکار کے پاس ہے۔ تو پھر سرکار کو، اچھا اگر جبرائیل علیہ السلام لیڈر تھے تو سدرۃ المنتہا پہ پھر رکے کیوں؟ اور سدرۃ المنتہا پہ رکنے کے بعد آگے کا جو سفر ہے وہ سرکار کو اگر پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو سرکار نے آگے سفر کیسے کیا؟ یہ صرف جبرائیل علیہ السلام کی عزت بڑھانے کے لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گائیڈ لگایا گیا تھا، ورنہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو ضرورت نہیں تھی کسی گائیڈ کو، ان کو پتہ تھا، ان کے سامنے بنی ہوئی ہے ساری کائنات، ان کو اس کے ایک ایک چیز کا، ایک ایک فولڈ کا، ایک ایک کام کا پتہ تھا۔ اب پہلا سٹاپ جو ہے جغرافیکل نوڈز میں سب سے زیادہ کہ آپ جو حدیث کی روشنی میں آتا ہے، آپ مکے سے نکلتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو وہ جگہ دکھائی گئی جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے جانا تھا، مسجد نبوی دکھائی گئی، رسالت مآب نے وہاں پہ ایک پڑاؤ میں جو ہے وہ سجدہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز ادا کی، ٹھیک ہے، سجدہ فرمایا یا نماز ادا کی، پھر وہاں سے نکلے تو مدین گئے۔ حدیث کی، میں ساری حدیث کی کتابوں میں سے نہ صرف سٹاپس ڈھونڈ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ساری جگہ ساری کتابوں میں، مستدرک میں بھی جو ہے، مسلم میں بھی، بہت ساری کتابوں میں، باب المعراج میں بھی یہ موجود ہے۔ مدین میں گئے اور وہاں نماز پڑھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ٹھہری تھی۔ کوہ سینا پہ گئے۔ اب کوہ سینا جس کے بارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فخلا نالیک، اپنی جوتیاں اتار دیجئے، انکا بالواد المقدس طویٰ، آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ یہ کوہ طور وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے اولے العزم نبی کے جوتے اتروا دیے جاتے ہیں، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین عرش معلیٰ پہ حریم کردگار میں سرکار نے جب جوتے اتارنے چاہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں سرکار، وہ موسیٰ تھے، آپ ہیں، آپ جوتوں سمیت تشریف لائیے۔ اللہ سرکار سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کو اس پوری معراج میں یہ سمجھ آتی ہے کہ 1,24,000 نبی ایک طرف اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف، تمام کے تمام نبیوں کی ملنے والی تمام کی تمام برکت، تمام کی تمام کرم نوازی، تمام کا تمام نور ایک طرف، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف۔ کوہ طور پہ آپ گئے، کوہ طور کی آپ نے مشاہدہ کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ بیت اللحم گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، وہاں آپ نے جو ہے وہ، مطلب یہ ساری جگہوں پہ لے جانے یا جانے کا مقصد ان نبیوں کو جو ہے وہ ان کو ایکنالج کرنا تھا نا، ان کے نور کو بڑھانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر میں ہسٹری کو دیکھوں یا جتنے سٹاپ اوورز حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف جگہ جو ہے وہ مختلف روایات میں ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ پوائنٹس ہیں جو اس دنیا کے سب سے بڑے وورٹیکس پوائنٹ ہیں۔ وورٹیکس پوائنٹ وہ ہیں کہ جہاں کائنات کی کاسمک انرجی ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے، یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو وورٹیکس ہیں۔ پھر بیت المقدس، ظاہری اور باطنی بیت المقدس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا یہ آپ نے سوال، یقیناً آپ نے ریسرچ بڑی کی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یقیناً اس کو پڑھا ہوا ہے، اور I'm really happy۔ بیت المقدس کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا کہ جو پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی۔ اب قرآن پاک وہ ہے کہ جس کے ہر لفظ، ہر ڈائمینشن کے بہت سارے ترجمے ہیں، سبع بطون کا ذکر تو ہے نا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، اور بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پہ 1,24,000 نبیوں کو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے نماز پڑھائی۔
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے نا۔ عظیم ترین امامت تو آپ نے فرمائی ہے، ویسے ہی کائنات کے عظیم ترین آدمی، ویسے ہی کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، تو ان باقی عظیم ترین ہستیوں کو سرکار نے ان کی امامت فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب تو ایک ظاہری طور پہ یہ بھی ہوا نا کہ ظاہری طور پہ تمام انبیاء کی جتنی لیگیسی ہے، جتنی امتیں ہیں، وہ اب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعیت ہے، اب ان کی امت کا ہے۔ اس لیے تو امت وسطیٰ کا ذکر ہے نا۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، باطنی بیت المقدس اور ظاہری بیت المقدس، ظاہری بیت المقدس وہی یہ جو فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے اور یہ سارا کچھ ہے، ایگزیکٹلی یہ بھی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا جب سائنس کی ٹرم میں دیکھتا ہوں نا، تو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس گھر کو جو ہے وہ مقدس کر دیا، مقدس کر دیا، مقدس ان اے سینس اس کے ماحول کو برکت دی۔ اب جب ہم آج کل اس کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو قتل و غارت بھی ہے، خون بھی ہے، ظلم بھی ہے، لوگ قتل عام ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ بے شک اللہ کہتا ہے صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو وہاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بیت المقدس میں، ڈوم آف دا راک میں اور نبیوں کے جو ہے وہ وہاں مزارات میں نشانیاں ضرور ہیں اللہ کی، لیکن کہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی اور تعلق تو ہو سکتا ہے نا، بیت المعمور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اقصیٰ کا ترجمہ ہے دی ریموٹسٹ، دی موسٹ ریموٹ، جو سب سے زیادہ ہٹا ہوا ایریا ہو، تو دنیا کا سب سے زیادہ ہٹا ہوا ایریا بیت المعمور ہے نا۔ کچھ لوگ اس کو میم این میم واو رے معمور سے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ میم الف میم واو رے، تو معمور جو ہے بیسیکلی اس کا تعلق ہے امر سے۔ بیت المعمور وہ گھر جہاں پہ اللہ کا امر پیدا ہوتا ہے، بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا امر جنم لیتا ہے۔ معمور امر کے ظہور کرنے کی جگہ، تو ہو سکتا ہے بیت المعمور وہ ہو جس کو ہم جو ہے وہ ظاہری نہیں سمجھتے، یعنی ظاہری بیت المقدس ہو اور باطنی بیت المقدس بیت المعمور ہو، کیونکہ سرکار ختمی مرتبت بیت المعمور میں بھی تو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مقدس جگہ، ظاہری اثرات اس کے اس زمین پہ بھی پڑ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے جو ہے وہ ریپلیکا کی ڈائمینشن میں جو ہے وہ ملٹی ورس میں جب ہم بات کر رہے تھے ملٹی ڈائمینشنز کی، تو آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا کہ خانہ کعبے کا جو اصل ہے وہ بیت المعمور ہے، خانہ کعبے کے بالکل اوپر، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ روضہ رسول کا جو ریپلیکا، جو روضہ رسول جس کا ریپلیکا ہے وہ عرش معلی ہے۔ تو یہ معراج میں یہ سارے سفر اللہ نے کروا کے بتائے تو ہوئے ہیں کہ باطنی مطلب کچھ اور ہے، ظاہری بھی ہوا ہے، ظاہر پہ بھی ہے، باطن میں بھی ہے، کیونکہ سرکار ختمی مرتبت ظاہر میں سفر کر رہے ہیں، تو اللہ نے ظاہر بھی دکھایا اور باطن بھی دکھایا۔ اللہ اپنا تعارف بھی تو کراتا ہے کہ ہوا ظاہر والباطن، کہ اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا ایک چھوٹی سی چیز جس میں اللہ نے عبد کہا۔ عبد کیا ہے؟ عبد جو ہے نا سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں جو یوز کیا جاتا ہے، عبد بیسیکلی روح اور جسم کے ملاپ کو کہتے ہیں۔ عبد صرف جسم نہیں ہوتا، عابد صرف جسم سے نماز نہیں پڑھنے والا ہوتا، وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معبود جسم نہیں رکھتا، اللہ کا تو جسم نہیں ہے، معبود جسم نہیں رکھتا، عابد جسم بھی رکھتا ہے لیکن غیر جسم سے معبود سے جڑا ہوا بھی ہوتا ہے۔ عبد وہ ہے جس کے اوپر عبادت کا اختتام ہو جائے، یعنی اس سے زیادہ نہ کوئی عبادت کر سکتا ہو، نہ اس سے زیادہ کسی نے عبادت کی ہو، اور نہ وہ کچھ اور جو ہے وہ کہا ہو۔ یعنی عبد کا مطلب ہے انسان سے خدا تک کا سفر، عبد کا مطلب ہے تمام کمالات، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ جس کے اوپر ختم ہو جائیں، تمام حدود
جس کے اوپر ختم ہو جائیں، کل کا کل جس کے اوپر جمع ہو جائے وہ عبد ہے۔ مقام عبدیت جو ہے نا، علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ مقام عبدیت کی زد میں ہے گردوں، مقام عبدیت کی زد میں ہے گردوں۔ ایک جگہ کسی نے اس کے اوپر مقام آدمیت کی زد میں ہے گردوں، تو آدمیت کی بھی معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسرا سیر کروائی، سیر کروانے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی کو گیسٹ بلاتا ہے اور پھر اس کو دکھاتا ہے کہ جی یہ میرا گھر ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے یہ پارک بنایا ہے، یہ میں نے سارا کچھ بنایا ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انوائٹ کیا، ہائی ٹیک مشینری اور ہائی ٹیک کاسمک گائیڈز دے کے کہ آپ تشریف لائیے اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں ان کا ذرا مشاہدہ بھی کیجیے، آپ ان کو دیکھیے، ظاہر میں دیکھیے۔ حالانکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنتے ہوئے بھی دیکھا تھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس میں موجود تھی۔ اسرا، اب ذرا آ جاتے ہیں اس کے جو ہے وہ کچھ معنوں کی طرف۔ سبحان الذی اسرا، یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرا، اس کا نمبر ہے 7۔ 7 جمع 1 8، 8 کا نمبر جو ہے وہ نمرولوجی میں، علم جفر میں اور بہت بڑی طاقتوں میں یہ قدیم کے معنوں میں آتا ہے۔ 8 قدیم طاقتیں جو ازل سے پہلے ہوں، 8 انفینٹی کا نمبر ہے۔ 8 روحانی نظام میں اختیار کا نمبر ہے، اتھارٹی کا۔ 8 روحانی نظام میں امتحان کا نمبر ہے، آزمائش کا۔ 8 روحانی نظام میں طاقت کا نمبر ہے، اور ہڈن اتھارٹی کا، مخفی طاقت کا نمبر ہے، ہڈن اتھارٹیز کا، یعنی وہ باطنی نشانیوں کا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا 8 جو ہے وہ چونکہ انفینٹی کا نمبر ہے تو اس کو کہتے ہیں بیونڈ ٹائم انرجیز نمبر۔ تو معراج کا نمبر 8 سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرا میں اللہ نے 17ویں سورت 17ویں سورت میں 8 میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ مخفی اتھارٹی کا ذکر کر رہا ہوں، یہ میں ہڈن اتھارٹیز کا ذکر کر رہا ہوں، یہ میں بیونڈ ٹائم کا ذکر کر رہا ہوں، یہ میں ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر اسی آیت میں یعنی سبحان الذی سے شروع ہونے والی آیت، اللہ کی اپنی تعریف سے شروع ہونے والی آیت ختم کہاں ہوتی ہے؟ سمیع و بصیر پہ۔ سمیع کا نمبر 6، بصیر کا نمبر 6، اللہ کا عدد 66، 66 پہ، یعنی اس آیت کے اینڈ پہ اللہ کا سگنیچر موجود ہے۔ یہ اس آیت کے اوپر اللہ کا سگنیچر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو جس سفر کا ذکر کر رہا ہے اللہ، اس میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اس آیت کو خود پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، پھر یہ میری اس جو پوری ڈائمنشن ہے نا، اس کو زیادہ اچھی طرح آپ سمجھ سکیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب سورہ بنی اسرا کے آیات ہیں، اس میں 2 آیتیں ہیں جس میں اس کا پورا ذکر ہے، پہلی آیت اور 60ویں آیت، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے پہلی آیت کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو پہلی آیت کا جو ذکر کرتے ہیں تو نمبر 1 جو ہے، جو 1 نمبر ہے وہ وحدت ہے، ٹھیک ہے، وحدت کا نمبر ہے، یہ انسانی وجود کا نمبر ہے، استحکام کا نمبر ہے، یہ جو ہے وہ اصل حقیقت کو دیکھنے کا نمبر ہے، 1 نمبر ہے، آیت نمبر 1۔ اب اس آیت نمبر 1 کو سورت کے 17 نمبر یعنی 8 اور 1 کو جمع کریں تو 9۔ میں چونکہ اعداد کا آدمی ہوں تو مجھے یہ قرآن پاک کے یہ اعداد کے معجزے بہت اچھی طرح سمجھ آتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی سے میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن جب ہم اس نمبر 9 کی بات کرتے ہیں نا بیٹا، تو یہ 9 طاقت کا، تھرسٹ کا، کمپلیشن کا، نئے نظام کی شروعات کا، نئی چیزوں کا نمبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم یہ 9 کی بات کرتے ہیں تو عبد ہو کا نمبر بھی 9 ہے، یہ مقام عبدیت کی بات کر، عبد ہو، ٹھیک ہے، سبحان الذی اسرا بے عبدہ، اور عبد ہو کا نمبر جو ہے وہ بھی 9 ہے، تکمیل انسانیت کا نمبر ہے، روحانی کمال کا نمبر ہے۔ اچھا، لیلہ
من المسجد الاقصی لیلم، لیل کا نمبر، لیلا کا نمبر بھی 8 ہے، انفینٹی کا نمبر ہے، رات، اندھیرا، انفینٹی، اس کے اندر راز۔ آج آپ بلیک ہولز کو دیکھیں، قرآن پاک میں بیٹا اتنا کچھ ہے کہ آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ کو۔ سمیع و بصیر میں اللہ کا سگنیچر 66، سبحان میں اللہ کی طاقت۔ اچھا جو ہے اس آیت کی تھے آگے بڑھیں تو اس میں اللہ نے 60th آیت کا ذکر بھی کیا۔ 60th آیت میں دو چیزیں ہیں، اللہ نے ایک لفظ بولا ہے آیاتنا، آیاتنا ہماری نشانیاں، آیاتنا کا نمبر بنتا ہے 4، تو آیاتنا کا نمبر 4 ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا بیسک تعلق 4 بیسک ایلیمنٹ سے، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو مٹی، پہاڑ، ہوا میں نشانیاں، پانی میں نشانیاں، ہر چیز میں نشانیاں۔ اللہ کہتا ہے نا ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے۔ تو اللہ جب منوانے پہ آتا ہے تو اللہ منوا لیتا ہے، لیکن وہی اللہ کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے، لے آیات اولی الالباب، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آیت نمبر 60 میں دو چیزیں یوز کی ہیں، ایک اللہ نے کہا ہے رویا، رویا کا لفظ ہے۔ رویا جو ہے اس کے اعداد بنتے ہیں 217، 217، اور 217 217 کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 10، 1 + 0 1، تو 10 1 وہی وحدت، روحانیت، رویا، یعنی اللہ نے رویا میں یعنی اس کو لوگوں کو دکھایا۔ اور پھر ایک آگے چل کے ایک لفظ یوز کیا، فتنہ، آزمائش، فتنہ آزمائش کے معنی میں آگے چل کے میں اس کی پوری جو ہے نا ڈسکرپشن دیتا ہوں کہ یہ کیوں یوز کیا، کیسے یوز کیا، لیکن مجھے جو ان آیات کو پڑھ کے سمجھ آتی ہے نا، اس کا مطلب اللہ نے کہا ہے کہ جو پہلی آیت میں وحدت رسالت اور وحدت خدا یعنی اللہ اور رسول کے ملن کو دیکھ لے، وہ پھر 60ویں آیت میں فتنے سے محفوظ رہے۔ یہ اس آیت کے ترجمے کو پڑھیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ میں اس وقت اس کو پورے ترجمے کے ساتھ اس لیے کوٹ نہیں کرتا کہ میں حافظ نہیں ہوں، تو میں اس کو غلط کوٹ کرنے سے ڈرتا ہوں، لیکن یہ آیت میرے سامنے ہے، میں نے اس کو پڑھا، بڑا کام کیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا کام دیکھیں، 60th آیت، 60th آیت کو اگر ہم جو ہے وہ 8 یعنی ایک جو ہے 17 آیت کے ساتھ 6 + 1 + 7 جمع کریں تو اس کا عدد بنے گا جو ہے وہ 9، ٹھیک ہے، 17 8 اور جو ہے وہ 6 کا 1 5، یعنی اس کو جمع کریں گے 14، 14 اور 5، 5 میں ہر جگہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اللہ اور رسول کا ملن ہوگا، اللہ اور رسول کی انرجیز کا مرجر ہوگا، وہاں 5 ضرور ہوگا۔ انسان شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنا، فنفخت فیہ روحی کا راز ہے، اللہ اور رسول کی انرجیز کا مرجر ہے، 5 سینسری سسٹم اس میں ہے۔ اسی طرح معراج کی آیات میں بھی یہ 5 کا نمبر بہت زیادہ صراحت سے یہ بتاتا ہے۔ 60ویں آیت 17ویں سورت جمع کریں تو یہ اصل معراج کا ذکر ہے اس سورت میں، یہ وحدت سب پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ پھر فتنہ کیوں کہتا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، کیونکہ یہ جو معراج کی وحدت ہے یہ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ملن ہے، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، یعنی جو مانے گا وہ تو بچ جائے گا، جو شک کرے گا وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ اللہ قرآن پاک میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے معراج کے بارے میں شک کیا تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیات کا سینٹیکس یہ بتا رہا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو کہانی ہے، تو یہ تو نعوذ باللہ خواب تھا، تو ٹھیک ہے، رویا کا معنی جو اللہ نے یوز کیا ہے نا وہ اصل حقیقت کے معنوں میں یوز کیا ہے کہ دس از دی فائن ریالٹی، بلکہ فائنسٹ فائن ریالٹی، فائنسٹ فائن ریالٹی، یہ جو ہے نا یہ آپ سمجھیں۔ اور پھر یہ 5 کا جو عدد ہے یہ استحکام کا عدد بھی ہے اور عدم استحکام کا عدد بھی ہے، کیونکہ اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر 1 سے 9 تک گنتی لکھیں تو بالکل سینٹر میں 5 آتا ہے، 4 ڈیجٹ اس سے آگے ہوتے ہیں، 4 ڈیجٹ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ماننے یا نہ ماننے کا اشارہ ہے۔ یہ انتخاب کا نمبر کہلاتا ہے، یعنی آپ نے معراج کو مان لیا
تو اس طرف نہیں مانا تو اس طرف۔ معراج وہ کسوٹی ہے جو اللہ نے مقرر کر دی۔ معراج کی آیتیں یہ بتاتی ہیں، سورہ اسراء کی آیتیں یہ بتاتی ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے، یعنی پہلی آیت کو سمجھے۔ اب آ جاتے ہیں مقام عبد کی طرف۔ مقام عبد جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ روح اور جسم کا ملاپ ہے، تو عبد کا لفظ یوز کرنا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ سرکار اپنے ظاہری وجود کے ساتھ، یعنی جوتے سمیت سرکار گئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب اسرا سیر کروائی، روحانی سیر اور جسمانی معراج، یہ ایک ہی چیز ہے۔ روح کا تذکرہ اگر ہوتا نا تو اللہ اس میں فواد کا، دل کا تذکرہ ان آیات میں بالکل نہ کرتا۔ اللہ نے جسمانی دل کا ذکر کیا ہے۔ تو رویا خواب کو بھی کہتے ہیں، اور رویا جو ہوتا ہے وہ جو اللہ اپنی خاص نشانیاں القاء کرتا ہے یا دکھاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں روئی، جو ہے نا آنکھوں سے دیکھنے کو۔ لنوریا جو ہے وہ اس میں جو آتے ہیں کہ لنوریا وہ سچی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو فتنے کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ایک یہ ہے کہ جو ظرف رکھتا ہے نا، جس کا ظرف ہے اللہ اس کو نور سے بھر دے گا، اور جس کا ظرف نہیں ہے اس کے لیے یہی معراج آزمائش بن جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ۔ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ عبد جو ہے وہ جسم رکھتا ہے اور معبود جسم نہیں رکھتا، ظاہر اور باطن۔ تو عبد ظاہر ہے، معبود باطن ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ والظاہر والباطن، کبھی بھی ظاہر علیحدہ نہیں ہوگا، باطن علیحدہ نہیں ہوگا، ظاہر کے ساتھ باطن رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کلمہ اللہ کے بغیر نہیں ہے، اللہ کا کلمہ رسالت مآب سرور الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سرکار کی مستند ترین حدیث ہے نا۔ عرف نفسہ ظاہر ہے، عرف ربہ باطن ہے، ظاہر اور باطن کا ملن ہے ہر جگہ۔ معراج بھی ظاہر اور باطن کے ملن کا نام ہے، یہ میم اور عین کے راج کا نام ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر کائنات کے راج کا نام ہے۔ هو الظاہر و هو الباطن، جو ہے اس میں جو ظاہر ہے وہ سرکار ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ معراج وہ ہے جس نے لوگوں کے ایمان کی چھانٹی کر دی ہے، جس نے لوگوں کے ایمان کو چھانٹی کر دی ہے۔ یکجائی کا تصور ہے نا۔ سر ٹائم ٹریولنگ کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کی روحانی تفسیر کیا ہے؟ بیٹا میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں تھوڑا سا ایک چیز جو ہے نا وہ اس رویا اور فتنہ کو نا تھوڑا سا ڈیفائن کر لینے دیں، کیونکہ میں اس میں جہاں پہ جس جگہ پہ کھڑا ہوں نا، اگر میں اس کو یہاں سے چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا نا تو یہ یکجائی سمجھ نہیں آئے گی، اور یکجائی سمجھ نہ آئی تو کعبہ قوسین او ادنیٰ نہیں سمجھ آئے گا۔ ظاہر اور باطن کا جڑنا جو ہے وہ اصل ہے، یعنی یہ لائٹ بھی پازیٹیو نیگیٹو چیزوں سے ملتی ہے، یعنی دو چیزیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ظاہر کا جوڑا باطن سے، موت کا جوڑا زندگی سے، ہر چیز کے سینونیم اینٹونیمز کے جوڑے بنائے۔ تو معراج بھی ان جوڑوں کو، ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یہ آزمائشیں یعنی اللہ کی نشانیوں کی تکذیب۔ ناقۃ اللہ کے اوپر جب ہم نے بات کی تھی، حضرت صالح کی اونٹنی کی، تو اصل میں تو اس قوم نے اللہ کی نشانی کی تکذیب کی تھی نا، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کفر تک لے جاتی ہے، حدیث کے لفظ ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ کی نشانیوں کی جو تکذیب ہوتی ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ تو جس نے بھی یہ سوچا، یہ ٹرائل ہے، جس نے سوچا بھی کہ معراج جو ہے وہ حق نہیں ہے، اس کی تباہی کا ذکر تو اللہ نے کر دیا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ یہ عظیم ترین آزمائش ہے، پوری انسانیت کے لیے آزمائش ہے کہ کون کون اس کو مانتا ہے۔ اور پھر ایک اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا، ایک بڑا زبردست ترجمہ ہے جو مجھے عربی کی کتاب ڈھونڈتے ہوئے ملا۔ اس کا فتنہ کا ایک ترجمہ ہے ٹیمپٹیشن۔ ٹیمپٹیشن یعنی اللہ کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات کا شوق ہوا، تو پھر اس نے اس شوق کی تکمیل کے لیے یہ پوری معراج کر دی، ٹھیک ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیے اب یہ جو معراج ہے یہ ہوئی کب ہے؟
اس وقت جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آتے، دل دکھا ہوا ہے، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کائنات کا مالک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ظاہری طور پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کرنے کے لیے اللہ نے پھر پورا انتظام کیا سرکار ختمی مرتبت کی سیر کا، یعنی اپنا کو بندہ دکھی ہو جائے تو پھر اس کا موڈ تو ٹھیک کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی چیز تو دیتے ہیں نا۔ یہ اس ٹیمپٹیشن کا ترجمہ ہے، یہ اس ٹیمپٹیشن کا ترجمہ ہے جس کو اللہ فتنہ کے نام سے بھی جانتا ہے، آزمائش کے نام سے بھی دیتا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، میں نے سارے معنوں کی کوشش، سارے تو نہیں میں بیان کر سکتا، میری اوقات ہی نہیں ہے، لیکن جتنے مجھے سمجھ آئے میں اس کی ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسجد اقصیٰ کی روحانی جو ہے وہ تفسیر۔ یہ پہلے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا ذکر کیا لیکن وہاں پہ میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ایک حدیث ہے نا، عمران و بیت المقدس خراب یثرب، کہ بیت المقدس کا آباد ہونا یثرب کا ویران ہونا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی نشانی آباد ہو جائے اور دوسری اللہ کی نشانی ویران ہو جائے؟ اور پھر وہ جہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ برکت والا آتا ہے، تو یہاں پھر اتنا کشت و خون کیوں ہے، اتنی چیخیں آہیں سسکیاں ظلم، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ دیکھیں جیسے بدر، احد، خندق، کربلا سارے ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کا مقام مسجد اقصیٰ ہے، ظاہری طور پہ بالکل 100% ٹھیک ہے، برکتوں والا احاطہ ہے، یہ یہاں پہ اللہ نے بڑی برکت اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد جو یروشلم لی جاتی ہے مسجد اقصیٰ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ریسونیٹ جہاں پہ میں کر رہا تھا، اس سے مراد کائنات کا ریموٹ ٹیسٹ ایریا بھی تو ہو سکتا ہے، بیت المعمور، جہاں پہ اللہ کا امر جنم لیتا ہے، جہاں جس کے علاوہ کوئی اور سجدہ گاہ باقی ہی نہیں رہتی، یعنی قبلہ اول بیت المقدس اور پھر قبلہ خانہ کعبہ، لیکن ان سب سے جڑا ہوا جو مین ہے، جہاں پہ اصل خانہ کعبہ کی روح ہے، جہاں اصل خانہ کعبہ کا وجود ہے، وہ بیت المعمور ہے، امر الہی کی جگہ، اور وہاں پہ تو بے برکتی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا ایک ترجمہ، ایک آسان سا ترجمہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، خرابہ یثرب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نہ بھی جائیں، انسان اگر نہ بھی جائیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہر کی زیارت کو، تو باقی باطنی مخلوقات، فرشتے، باقی مخلوقات تو ہر دم ہر وقت سرکار کے روضے کے گرد، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہو رہا ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے روضے کا جو ہے وہ بھی طواف ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے ہر جگہ، وہاں پہ انسانوں کے علاوہ مخلوقات بھی تو ہیں۔ تو پھر اس کا ایک ترجمہ کیا یہ نہیں بن سکتا کہ جب روحیں بیت المعمور میں پہنچ جائیں گی تو ظاہری مدینہ جو ہے وہ ویران ہو جائے گا، ظاہری مدینہ ویران ہو جائے گا جب روحیں بیت المعمور میں پہنچ جائیں گی۔ تو اگر یہ اللہ کی نشانیوں کی بات ہے تو کیا اس وقت جو ہے وہ جو نشانیاں ہیں وہ ساری نظر کیوں نہیں آ رہی؟ پھر اس کے بعد مختلف روایات ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کو ملتے ہوئے بیت المعمور پہ پہنچے، یعنی وہی جگہ، میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امر الہی جنم لیتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، کہ انما امرہ، اس کا امر یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو جس جگہ پہ اس کا امر جنم لیتا ہے وہ ہے بیت المعمور، وہ ہے کائنات کی ریموٹسٹ ڈیسٹینیشن، آخری کونا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ایک اور چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، ایک اور بڑا اہم نقطہ اس معراج کے سفر کا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہے وہ دوزخ میں جاتے ہیں، دوزخیوں کو بھی دیکھتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، جنتیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ابھی تک میدان محشر تو لگا نہیں، ابھی تک تو روحوں کو جزا سزا ہوئی نہیں، تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے دیکھا کیا؟ ایک چیز میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تھیوری ہے جسے جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آئنسٹائن کا ایک نظریہ ہے جس کو قرآن سیکنڈ کر رہا ہے،
یا آئنسٹائن بیسیکلی قرآن کے نظریے کو سیکنڈ کر رہا ہے. آئنسٹائن کے نظریے کو قرآن نے کیا سیکنڈ کرنا تھا, قرآن کو آئنسٹائن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو سمجھیے. کہتے ہیں کہ ایک اسپیس ٹائم فیبرک ہے, ایک اسپیس اور ٹائم کا ایک فیبرک ہے, ٹھیک ہے. اس فیبرک کے اوپر پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر یہ تینوں موجود ہیں. اس فیبرک کو جس کے اوپر پوری دنیا کا پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر ایک ہی جگہ پہ موجود ہے. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ ووکل کورڈز کی یہ لہریں کائنات کی کئی لائبریریوں میں محفوظ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو سمجھیے, صرف ایک ڈائمینشن میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک فیبرک ہے یا ایک کمبل ہے جس کے اوپر پوری کائنات کا نظام رکھا ہوا ہے, ایک کمبلی ہے. اور انرجی جب بہت سپیڈ میں ہوتی ہے تو بلیک ہو جاتی ہے, بلیک ہول. سرکار کی کالی کملی المزمل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں یہ اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھا ہوا؟ یہی اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کندھوں کے اوپر ہے, جس کو اللہ المدثر المزمل کہہ رہا ہے, یہ عام دنیا کی چادر ہے. یہ وہ اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک ہے جس میں پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر موجود ہے. سرکار جس کو جب چاہیں جیسے چاہیں دیکھ لیں. میدان حشر لگا نہیں, جو ہے وہ میزان پہ لوگوں کے اعمال تلے نہیں, لیکن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جنت کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں, جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہے وہ دوزخ کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. تو پھر شاید آپ کو یہ المزمل المدثر سمجھ آئے کہ وہ جو اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک ہے, وہ جو اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک جس کو دنیا کہتی ہے, وہ چادر ہے ایک. اس چادر کے اندر پوری کائنات کا تمام نظام, بیت المعمور سمیت جہاں اللہ کا امر جنم لیتا ہے اس کے سمیت پوری کائنات کی ہر حقیقت سمیت وہ ایک چادر میں ہے. اور وہ چادر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کندھوں پہ ہے. یہ ہے المزمل. اس لیے اس کی انرجی پورے قرآن کی انرجی کے اوپر حاوی ہے. جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں نا تو قرآن پاک میں جو ہے وہ تمام انرجیز ایک طرف اور سورہ مزمل کی انرجی ایک طرف. سورہ مزمل اس لیے المزمل ہے کہ وہ اسپیس اینڈ ٹائم فیبرک کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جنت میں دیکھا نا کہ ایسے لوگ دیکھے جو دن میں فصل بوتے تھے, کاٹتے تھے اور فصل دوبارہ تجار ہو جاتی تھی. تو سرکار کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کا عمل جو ہے وہ کئی 100 گنا 700 گنا, اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جنہوں نے ایک بیج بویا اور اس بیج نے 100 بالیاں جو ہے 70 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے تھے. تو 700 گنا کا تو وعدہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور جگہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر دوزخ میں کے سر کچلے جا رہے تھے, وہ لوگ جو نماز میں کوتاہی کرتے تھے. پھر ایک جگہ دیکھا سرکار ختمی مرتبت نے کہ جو اونٹوں کی طرح چارے کی بجائے آگ کھا رہے تھے اور وہ کانٹے دار تھور جو زقوم جسے کہتے ہیں وہ کھا رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, خمس نہیں ادا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون کی ندی میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ بڑے بڑے گھروں جیسے ہیں جس میں سانپ اور سارے یہ حدیث کے لفظ بیان کروں میں. پھر ایک جگہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے بہت اچھا تھے لیکن جو کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, میرے جیسے لوگ. اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. بیٹا یہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جب میں مالک کی بات کرتا ہوں تو اس کا پیرا دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں اندر سے لرز جاتا ہوں. وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, جو اللہ اور رسول کی ذکر کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ اور رسول سرور انبیاء کی محبت نہیں ہوتی بلکہ پیسے کی محبت میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. بیٹا یہ حدیث میں ہے, یہ ذکر آ گیا تو میرے تو اندر سے ساری میری تو روح کانپ گئی ہے اس سے. یہ بیٹا یہ بڑی مشکل منزل ہوتی ہے. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کے بعد غیبت کرنے والے اور اڈلٹری کرنے والے, اس کی پوری. اب یہ سزا جزا تو ہوئی نہیں, سرکار نے دیکھی ہے. ٹائم اینڈ اسپیس فیبرک سمجھ آ گیا نا تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ معراج تھے آگے وہ کون سی چادر تھی
وہ کون سی ایسی عظیم چادر تھی جو اللہ نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے کندھوں پہ ڈال دی تھی، جس میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ٹائم، اسپیس، ڈائمینشنز سب کچھ تھا۔ سدرۃ المنتہا آخری اسٹیشن ہے، جس سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی، اس سے آگے حریم کبریا ہے، خالق کا گھر ہے۔ تو بس یہ سمجھے سدرۃ المنتہا وہ منزل تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہوں، براق ہوں، سرکار ختمی مرتبت کو وہاں انہوں نے ڈراپ کیا ہے اور سرکار اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے سرداروں کو پروٹوکول میں جو ہے وہ گاڑیاں لے کے آتی ہیں، ان کا پروٹوکول ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں تو پروٹوکول کی گاڑیاں باہر کھڑی رہ جاتی ہیں اور وہ اپنے ڈیسٹینیشن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کائنات کی وہ آخری اسٹیشن کا نام ہے، جس کا ذکر بک آف اینوک میں ہم نے جب کیا تھا تو ایک کائنات میں اللہ نے ایک ایسا پردہ بنایا جس کو کوئی مخلوق پار نہیں کر سکتی۔ سرکار نے پار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے مخلوق نہیں ہے، کچھ اور ڈائمینشن ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی مخلوق اس کو پار نہیں کر سکے گی، تو سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کونین اسی کے نور کا تو حصہ ہے، اسی کی تو تنویر ہے، اسی کا تو نور کا ایک ہے، اول خلق اللہ نوری، ٹھیک ہے؟ تو وہ مخلوق سے ماورا ہستی ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، ہمارے جیسے ہم تو بیٹا میرا کوئی دوست ہو نا، وہ کمشنر ہو، وہ کہے کہ جی شاہ جی میں تو آپ کا دوست ہوں، آپ کے جیسا ہوں، تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ ٹھیک ہے تو آپ کی کمشنر والی کرسی پہ آج سے میں کمشنر، میں آپ جائیں، تو ہمیں کام دنیاوی کو نہیں کہہ سکتے، تو سرکار ختمی ہے مرتبت بادشاہ کون ہے، تو سوچ ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا جنکشن ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ نیکسس ہے کائنات کا جہاں پہ امر الہی کی ایگزیکیوشن شروع ہوتی ہے، جہاں سے امر الہی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں تو سورس کوڈ ہوتے ہیں آپ کے، یہ کائنات کا سورس کوڈ جو ہے نا اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ فلو چارٹ آپ جب دیکھتے ہیں تو ایک آپ کا جو ہے نا وہ ٹری بنتا ہے، وہ جو ٹری ہوتا ہے نا جس میں تمام چیزوں کا ڈیٹا ہوتا ہے، کرنالوجی کہہ لیں، وہ سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے۔ اس وقت کے لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں اس وقت کہا جاتا ہے بیری کا درخت تھا، تو چلیں بیری کا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہاتھی کے کانوں کی طرح مطلب فولڈز، میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا ہے ڈائمینشنل فولڈز، یعنی پوری ڈائمینشن فولڈ، ایک ایک پتے میں پوری ڈائمینشن بند تھی، ایک ایک پتے میں کائنات کی ہر ڈائمینشن اس سدرۃ المنتہا پہ، یعنی یہ سنگولیرٹی آف دا یونیورس کا مقام ہے، جہاں پہ پوری کائنات، پورا امر الہی سب ایک نقطے پہ، ایک پوائنٹ پہ، ایک فلو چارٹ پہ، ایک سورس کوڈ پہ، ایک نیکسس پہ جمع ہو جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا اس عروج کا نام ہے۔ 1400 سال پہلے یہ سمجھایا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے بیری کا درخت کہا گیا۔ اس کے ہر پتے میں علیحدہ علیحدہ ڈائمینشن ہے۔ اس کی وسعت کیا ہے؟ ناممکن۔ اس کی کسی بھی، اور یہ وہ مقام ہے نا جہاں پہ حدیث میں ہے کہ اور تمہارے رب کے تخت کے نیچے سے 4 دریا بہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت کے نیچے بھی پانیوں کا ذکر ہے، 4 دریاؤں کا۔ یہ جو 4 مقدس پانی ہیں، یہ پانی زندگی کا پانی بھی تو ہو سکتا ہے، زندگی بھی تو پانی سے بنی ہے، اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا، اور پھر ہم نے پانی میں سے خشکی کو ابھارا۔ کہیں سدرۃ المنتہا وہ پہلی خشکی تو نہیں ہے جس کو اللہ نے ابھارا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میٹر جو ہے نا، یہ سدرۃ المنتہا وہ ڈائمینشن ہے جس میں میٹر اپنی انرجی کو کھو کے نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جبرائیل اگر اس نور میں داخل ہوتے تو ان کی حیثیت، حیت سب کچھ ختم ہو جاتی۔ وہ صرف نور کی حیثیت سے تھے، لیکن ان کی فرشتہ ہونے کا وہ چیزیں، اس لیے اس کو سمجھیے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جیسی عظیم ترین ہستی کی بھی حد تھی، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی ذات مطہر کے اندر لو لا کا لما خلقت الافلاق کی
ٹیوننگ ازل سے تھی، وہ اس نور سے باہر تھے، وہ ماورا تھے۔ یعنی میں نے آپ کو خود سمجھایا نا کہ دیکھیں جبرائیل یہاں تک کا گائیڈ تھا، کاسمک گائیڈ تھا، یہاں سے کاسمک حدود ختم ہو گئی۔ اب اگر سرکار کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی تو یہاں چھوڑ کے آگے کیسے جاتے؟ آگے کا راستہ سرکار کو پتہ نہ ہوتا، نعوذ باللہ میرا ایمان تو یہ نہیں مانتا، تو سرکار آگے کیسے جاتے؟ اپنا گھر حریم میں داخل ہوئے، اس حریم عرش کے اندر داخل ہوئے، پتہ تھا نا، اس کو سمجھیے۔ سرکار خود جانتے تھے کہ راستہ کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی عزت بڑھانے کے لیے معراج میں ساتھ لے آئے تھے، صرف گائیڈ تھے۔ یعنی کانوائے کے ساتھ آنے والا پروٹوکول دروازے پہ رک گیا اور سردار اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ سمجھیے جبرائیل کی نور کی فریکوینسی اس مقام، اس نیکسس سے آگے جانے کے لیے ٹیون ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے آگے جا کے ٹیون ہوتی تو ان کی اپنی سارا کچھ ختم ہو جاتا، پھر وہ ایک نئی ڈائمنشن میں آ جاتے۔ ابھی چونکہ جبرائیل نے بہت کام کرنا تھا، قرآن کی بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے معاملات تھے، بہت کچھ دیکھنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو وہیں روک دیا، کیونکہ اللہ ہر چیز کا کام کرتا ہے، اللہ کردگار ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آگے جا کے کعبہ قوسین او ادنا، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ قوسین کیا چیز ہے۔ قوس کہتے ہیں سیمی سرکل کو، قوسین دو سیمی سرکل اگر آپس میں ملائے جائیں تو ایک پورا سرکل بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کمپلیٹ کمپریہنسو وننس، انرجی کا مکمل ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو جانا، پرسنالٹی کا نہیں کہہ رہا ہوں، انرجی کا مکمل طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزڈ ہو جانے کی منزل ہے کعبہ قوسین او ادنا۔ اب کعبہ قوسین او ادنا کے مقام کے اوپر رسالت مآب جوتا اتار رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں، آپ موسیٰ نہیں ہیں، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سرکار جوتے سمیت تشریف لائیے، آپ کا گھر ہے۔ پھر وہاں پہ حدیث کے لفظ ہیں کہ میں نے جو ہے وہ صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ کون سی قلم؟ لوح محفوظ پہ، امر الہی کی تخلیق پہ، اللہ کے نور کی کریشن کے، جو ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ کیا کمال کے لفظ ہیں قرآن پاک کے، ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، تمہارے صاحب نے پلک بھی نہیں جھپکی۔ سمجھیے وہ نور، اس ڈائمنشن کو سمجھیے۔ یعنی یہ آپ کوانٹم فزکس کی ہائیسٹ ترین جو ہے وہ ڈائمنشن بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب وہ لمحہ آتا ہے کائنات کا سافٹ ویئر پیچھے رہ جاتا ہے اور کائنات کے کریٹر کے ساتھ سرور انبیاء کا ملن ہے۔ کعبہ قوسین او ادنا کی منزل ہے، انرجی کمپلیٹلی کمپریہنسولی سنکرونائزڈ ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ سرکار کا اللہ کے ساتھ ملن ہے۔ مجھے تو بیٹا نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ وہاں اللہ اور سرور انبیاء کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ سرکار نے اس کی کچھ ڈائمنشن ضرور بتائی ہیں، لیکن میرا ایمان، میرا یقین یہ ہے کہ اس کے بعد اینڈ ہے، ہم اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ کعبہ قوسین او ادنا کی مثال جو ہے نا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ سفر معراج بیسیکلی سرکار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانی عظمت کا بیان ہے، انسانی عظمت کا، یعنی انسانی عظمت کی بھی جو معراج ہو سکتی ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ اور زمان، مقام، یعنی پوری کائنات سپیس اینڈ ٹائم کی پابند ہے، اور یہ زمان اور مقام کے پابند ہونے کا وقت ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ بیٹا، ہم معراج کے اوپر کروڑوں سال بات کر لیں، اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ اس کا کچھ اور ہے۔ کعبہ قوسین کے اوپر بھی جو پرسنالٹی اپنی امت کا ذکر کر رہی ہیں، ان کی رحمت للعالمین ہونے پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی وہاں پہ بھی جہاں اللہ اور سرکار کی انرجیز آپس میں سنکرونائزڈ ہیں، اور وہاں پہ بھی سرکار کہہ رہے ہیں میری امت، میرے سے محبت کرنے والے، میری
وفادار، یا اللہ ان کا، اس سے بڑی رحمت للعالمین کی مثال کوئی ہو سکتی؟ تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب سرکار سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار نے کہا کہ میں اپنی امت کی بخشش کے بغیر راضی نہیں ہوں گا۔ گناہ گار ہو بخشا جائے گا، گستاخ کی معافی نہیں ہے، ظالم کی معافی نہیں ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ میری جو ہے شفاعت جو ہے وہ ظالموں کے لیے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا میری شفاعت جو ہے وہ گستاخوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے ہے۔ گناہ گار ہو، گستاخ نہ ہو، بخشا ہی جائے گا۔ یہ رحمت للعالمین ہے اور یہ کعبہ قوسین ہے۔ بیٹا میری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کروں۔ یہ جتنے میں نے لفظ بولے ہیں یہ میں نے شاید اپنی اوقات سے بہت بڑے بول دیے۔ غلاموں کی معراج مالکوں کے قدموں تک ہوتی ہے، بس ہماری معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک ہیں۔ بس ہم اگر ان تک پہنچ جائیں ہماری معراج ہے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا بے مصطفیٰ بے رسان خیش را، کہ دین ہم آوست، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تک اپنے آپ کو پہنچاؤ اگر پہنچا سکتے ہو، کہ دین صرف اور صرف ان کی ذات ہے۔ اگر بے اون رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان تک نہیں پہنچتے نا تو ہر ایک چیز ابو لہبی ہے۔ ابو لہبی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ابو جہل ایک بندہ تو ہے لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے۔ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی دل گواہی دے رہا ہو کہ ہاں یہ حقیقت ہے، پھر بھی ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہوں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا، پھر ہم سب ابو جہل ہیں۔ ابو جہل ہونے سے اللہ بچائے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے، ہماری اولاد کو بھی ہمیں بھی۔ بس یہی دعا ہے بیٹا۔ معراج پہ میں کیا بات کر سکتا ہوں، میری اوقات نہیں ہے۔ میں جتنا بھی بولتا جا رہا ہوں مجھے تو اب لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن جو مجھے سائنٹیفک سمجھ آتا تھا وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔